اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، یعنی کہ وہ خوشی کے لمحات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب وہ پیدا ہوئے، when he was born۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم 2 شنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کے تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 1571 سن کی تاریخ تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب بنی ہاشم ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اکثر جگہ پر 9 ربیع الاول ہے، کہیں کہیں 12 ربیع الاول بھی آتی ہے۔ 1 عام الفیل یعنی کہ جب یہ واقعہ فیل ہوا تھا اسی سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فیل عام یعنی کہ سال اور فیل یعنی کہ ہاتھی۔ پھر ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی بہت الگ الگ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ہوئے جو کہ بالکل مختلف تھے، جو کسی بچے کے پیدا ہونے پر نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پیش آئے۔ یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجوس کہتے ہیں نا، مجوسی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ آگ کو جلائے ہوئے تھے اور ان کی آگ جو ہے نا ہر وقت جلتی رہتی تھی، یعنی وہ کبھی بھی بجھی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ آگ بجھ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بحیرہ سارا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ گرجے یعنی کہ جو ان کے جو وہ ہوتی ہے نا، معبد ہوتے ہیں، جو عبادت گاہیں، جو ان کی گرجے عبادت گاہیں، جو کرسچنز کی عبادت گاہوں کو گرجا کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری گر پڑی۔ اب دیکھیں یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ ساری چیزوں کا گرنا ایک انڈیکیشن تھا کہ ایک شخصیت ایسی پیدا ہوئی ہے جو ان تمام جو بدعات ہیں، جو دنیا میں شرک کے جو پہلو پھیل گئے ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی شخص پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جو آگ تھی وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا کہ اب وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی ولادت ہوئی ہے، وہ ان تمام خرافات کو ختم کر دے گا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ عبد المطلب کون ہے؟ دادا ہیں، ٹھیک ہے۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے عبداللہ کا، اور لیکن دادا ابھی زندہ ہیں، عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ ہے۔ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کی گئی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت یونیک تھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی جس کی تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور جس کی بہت زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ یہ حمد سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو نام ہے نا عبد المطلب نے رکھا ہے کعبے کے پاس جا کر، ٹھیک ہے، کعبے میں جا کر ان کا نام تجویز کیا گیا۔ اور جو تھے مطلب کہیں کہیں کہا گیا ہے، کہیں کہیں اہل سیر نے لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کا سرکمسیشن ہو چکا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، مطلب آلریڈی وہ سرکمسائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا یعنی سویبہ جو اس کا نام مسروح تھا، مطلب اس کا خود کا بھی بچہ تھا جس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ دیکھیں حضرت حمزہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دوسرے چچا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہو گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے، تو وہ ان کی بھی رضائی ماں ہو گئی۔ تو جب ان دونوں کی رضائی ماں ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ جو ہیں چاچا بھی ہیں اور کیا بھائی بھی ہیں۔ اب بنی سعد میں کیا ہوا؟ بنی سعد یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے، شہری بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ عرب میں ایسا کیا جاتا تھا کہ جو بچے ہیں نا، یہ مدینہ اور مکہ، یہ جو شہر ہے نا، بڑے بڑے شہر تھے، تو یہاں پر کیا ہوتا تھا نا کہ یہاں پر تجارت بہت عام تھی نا، لوگ یہاں پر تاجر لوگ آیا کرتے تھے اور باہر کے دوسرے ملکوں کے لوگ آیا کرتے تھے، تو یہاں کی جو مطلب وہ تھی نا لینگویج بہت خالص نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن جب دوسرے شہر سے لوگ آنا جانا شروع کرتے ہیں نا تو وہ اپنی لینگویج لے کر آتے ہیں، پھر کچھ الفاظ ان کے مل جاتے ہیں، پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مکسنگ ہو جاتی ہے، لینگویج میں پیورٹی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ شہروں میں جو ہے نا وہ ایک ماحول جو ہوتا ہے نا، وہ نیچرل ماحول جو ہوتا ہے وہ بہت کمی سے ملتا ہے۔ بدو لوگ ہوتے تھے، بدو یعنی کہ جو گاؤں کے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بدو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدوی جو لوگ عورتیں ہوتی تھی نا ان کو بلا کر ان کو ان بچوں کو سونپ دیا جاتا تھا، تو کم از کم جو ہے نا 2 3 سال تک جو بچہ ہوتا تھا نا انیشیل پیریڈ میں وہ وہیں پلا کرتا تھا گاؤں میں، ٹھیک ہے۔ تو مائیں اپنے بچوں کو پلنے کے لیے بدوی عورتوں کو دے دیا کرتی تھی دیہاتوں میں، تاکہ وہ ان کی لینگویج بھی اچھی رہے اور وہ خود بھی مضبوط ہوں، اور مطلب جب ان کی گروتھ ہو رہی ہو، کیونکہ انیشیل گروتھ جو ہوتی ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، تو اس ٹائم پر اگر بچہ اچھی طرح سے گرو ہوگا اچھے نیچرل ماحول میں، اور وہ قدرتی چیزوں کے ساتھ پلے گا بڑھے گا، تو اس کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، اسی لیے انہیں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اس دستور کے مطابق عبد المطلب نے بھی دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زبیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، شوہر کا نام حارث ہے، حارث بن عبد العزیٰ ہے، اور کنیت ان کی ابو کبشہ تھی۔ ابو کبشہ یعنی کبشہ کے باپ، ان کی بیٹی کا نام کبشہ تھا اور ان کو ابو کبشہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے، مطلب ہسبینڈ وائف، یعنی دائی حلیمہ اور ان کے ہسبینڈ جو حارث بن عبد العزیٰ تھے دونوں بنی سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب دیکھیں یہ ان کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے،
یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گیا ہے. تو جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں. حارث کی بھی اولاد تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دائی حلیمہ ہے ان کی بھی اولاد تھی، اور ان کے نام جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہیں وہ ہیں عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ. انہی کا لقب شیما تھا. شیما جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. یہ جو شیما تھی نا وہ عمر میں بڑی تھی، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی ہیں. اصل نام ان کا حذافہ یا جزامہ تھا، لیکن شیما نام سے وہ مشہور ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، ٹھیک ہے، عبد المطلب کے بیٹے حارث جو ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں ابو سفیان، وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچیرے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. یعنی حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کو بھی دودھ پلایا ہے تو ان کے رضائی بھائی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے. اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے. ایک تو سویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے دودھ پلا دیا تھا، اور دوسرے بنو سعد کی ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہیں حضرت حمزہ، وہ دو طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جا رہے تھے تو کچھ ایسے معجزات پیش آتے تھے کہ لوگوں کو فیل ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، مطلب کچھ برکت ذات ہے جو ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے. تفصیلات انہی کے زبانی سنتے ہیں، یعنی کہ جو حضرت حلیمہ کے ساتھ پیش آیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی. اب کیا ہوتا تھا نا، یہ جو بدوی عورتیں تھیں وہ دور دور شہروں میں سفر کیا کرتی تھیں اور وہاں سے بچوں کو لے کر آتی تھی اور ان کو یہاں پر اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں لا کر دودھ پلایا کرتی تھی. تو یہ جو تھی حضرت حلیمہ جو تھی اپنے ایک قافلے کے ساتھ، کیونکہ پہلے کے لوگ اکیلے نہیں نکلا کرتے تھے نا، قافلے لٹ جانے کا اور اس کا خطرہ ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ گروپ بنا کر نکلا کرتے تھے. تو اب یہ جو تھی وہ جتنی بھی عورتیں تھیں جو دودھ پلانے والی تھیں وہ سارے کے سارے بچے ڈھونڈنے کے لیے نکلی ایک شہر کی طرف. یہ قحط سالی کے دن تھے، ڈراٹ یعنی سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. اب حضرت حلیمہ دیکھیں کیا فرماتی ہیں، میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی سبب اتنی سست اور اتنی کم رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. خیر ہم کسی نہ کسی طرح مکہ پہنچ گئے.
پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ کیا ہوا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی جو گدی تھی اور اونٹنی تھی وہ بھی اتنے دبلے اور لاغر ہو گئے تھے کہ نہ ان سے دودھ نکلتا تھا، نہ ان سے خود سے چلا جا رہا تھا، نہ سواریاں ہی سیر تھیں کہ وہ مطلب سوار کو اچھی طرح سوار کر کے پہنچا دیتی، اور نہ ہی وہ خود اتنے مطلب طاقتور تھے کہ اپنی اولاد کو مطلب وہ دودھ پلا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حلیمہ کا خود بھی دودھ نہیں تھا، تو وہ جو اونٹنی تھی وہ بھی دودھ نہیں دے رہی تھی، تو بچہ جو تھا بھوک کے مارے تڑپتا تھا، روتا تھا رات بھر، اور جیسے تیسے شہر پہنچے یعنی مکہ پہنچتے ہیں۔ تو جب ابو طالب نے سب کو پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں، سب نے انکار کر دیا، کیونکہ دیکھیں والد ہوتے تو بہت کچھ دیتے، ہے نا، لیکن یہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اگر والد ہوتے تو ہم لے لیتے، اب یتیم ہے بچہ تو ماں کیا دے سکتی ہے ماں کو، سب نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ تھیں یعنی حضرت حلیمہ کے ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور میں تنہا کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت کر دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی بچہ تو مل نہیں رہا تو میں اسے لے لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کو کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا اور ان کو کوئی والدہ نہیں مل رہی تھی، کوئی رضائی ماں نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اسی بچے کو لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں اپنی گود میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے سے دودھ کے ساتھ دونوں سینوں سے دودھ امڑ پڑا، اور اس نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا اس بچے نے۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، وہ جو بچہ بلک رہا تھا جو حلیمہ کا اصل بیٹا تھا اس نے بھی دودھ پیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ ہمیں بھی نیند نہیں آتی تھی۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے، مطلب اونٹنی سے دودھ نکالنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ یہ کہتی، ہاں ہاں بخدا یہ وہی گدھی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ مطلب لوگ سارے شوق ہونے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، جاتے وقت وہ اتنے سست اور آتے وقت اتنی رفتار تیز کہ مطلب آل آف سڈن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ضرور کچھ نہ کچھ خاص بات ہوئی ہے جو وہ گدھی جو ہے اس قدر تیزی سے راستہ وہ کرنے لگی ہے، ٹریول۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے، بنو سعد یعنی اپنے قبیلے میں، یعنی حضرت حلیمہ جو اپنے قبیلے میں لوٹ آئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا،
یعنی اس قدر سوکھا پڑا تھا، اس قدر ڈراٹ تھا کہ ہمارے سے زیادہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ کہیں اور اتنی سختی آئی ہوگی. یعنی نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ جانوروں کے لیے ہے، نہ انسانوں کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں بچا تھا. لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی. ہم دودھتے اور پیتے، یعنی دودھ نکالتے جاتے، ہم پیتے جاتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا. ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا. حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانور وہیں چرانے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے. یعنی کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائی جاتی ہیں، وہ اسی جگہ سے چروانے جایا کرو تاکہ ہماری بکریاں بھی کیا کریں، اچھی طرح سے دودھ دیں. لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا. یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال میں پورے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی سے بڑھتے تھے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ جتنا 1 سال میں بڑھتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں میں اتنے بڑھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہو رہی تھی نا، بہت رفتار سے ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کے والدہ کے پاس لے گئے. دیکھیں 2 سال جب رضاعت کا وقت جو ہوتا ہے نا، 2 سال ہی ہوتا ہے نا، مطلب فیڈنگ پیریڈ جو ہے 2 ایئرز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی فکس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ مکمل ہو جاتے تھے تو ان کو لوٹا دیا جاتا تھا ان کے والدین کی طرف. اب یہ لے کر ان کی والدہ کے پاس گئیں، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھ رہے تھے، یعنی حلیمہ سعدیہ نے جو برکتیں دیکھی تو کیا کہا، اس کے وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے، یعنی اور بھی زیادہ نا عمر ہمارے ہی ساتھ گزارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی. میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے. غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا. انہوں نے کیا کہا کہ مکہ میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کو لگ جائے، تو کیوں نہ آپ اس بچے کو مزید ہمارے پاس وقت گزارنے دیں تاکہ یہ جو ہے نا صحت یاب رہے، اس سے وہ وبا نہ لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے تب حلیمہ سعدیہ انہیں لے آئیں دوبارہ سے اپنے پاس.